السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، آپ کو ہم سب کو یہ بات اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ عربک منتھ کے اعتبار سے یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں عمومی طور پر ویسے تو بے شمار بدعات و خرافات انجام دیے جاتے ہیں، لیکن تین اہم بدعات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا۔ ہمارے لیے ضروری ہے سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ اسلام ایک کمپلیٹ ریلیجن ہے، اسلام ایک مکمل دین ہے۔ اس بات کی شہادت، اس بات کی گواہی خود عرش والے نے دی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، سورہ مائدہ چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے دین اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا۔ یہ دین آج کا نہیں ہے۔ آج کے دین سے اور آج کے اس اسلام سے رب العالمین خوش نہیں ہے۔ یہ اس دن سے جب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے بیٹے کی زبانی یہ بات لاکھوں کے مجمع کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اناؤنسمنٹ کروایا تھا۔ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، من ابتدع فی الاسلام بدعہ ویرا حسنہ فقد زعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ لقولہ تعالی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا لم یکن یومئذ دینا ولا یکون یومئذ دینا۔ امام شاطبی رحمہ اللہ اپنی کتاب الاعتصام کے اندر نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، جو اسلام کے اندر، دین کے اندر نئی چیز ایجاد کرے اور اس کو وہ اچھا سمجھے، تو گویا کہ انہوں نے اچھا نہیں سمجھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگایا یہ کہہ کر کہ آپ کو جو امانت رب العالمین نے سونپی تھی وہ امانت آپ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آپ اپنے امت تک نہیں پہنچائے۔ اس بات کی تردید کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح انداز میں سورۃ المائدہ کے اندر یہ بات واضح فرما دی، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے دین اسلام سے راضی اور خوش ہو گئے۔ وہ دن نہیں، یہ دن نہیں، ایک بات یاد رکھیے، لم یکن یومئذ دینا ولا یکون یومئذ دینا، یاد رکھے جو اس وقت دین نہیں تھا اب دین کا حصہ نہیں بن سکتا۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو دین کا پارٹ حصہ نہیں تھا وہ حصہ نہیں بن سکتا، چاہے کتنے بھی بڑے سے بڑے انسان ان چیزوں کو انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کریں، بتانے کی کوشش کرے، اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ثابت نہیں ہے تو وہ دین کا حصہ نہیں بن سکتا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، اس میں 3 اہم کام انجام دیے جاتے ہیں۔ ایک، 27 رجب کو
خصوصاً رات کو لوگ جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، دن میں روزہ رکھا جاتا ہے۔ رات میں اس وجہ سے کہ اس رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے لے جایا گیا تھا۔ ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے بعد میں۔ دن میں صرف اس فضیلت کی بنیاد پر لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ 22 رجب المرجب کو امام ابو جعفر کے نام سے باقاعدہ کونڈے، جس کو بولتے ہیں رجب کے کونڈے، الگ الگ مخصوص کھیر، بریانی، پوری، دیگ یا ان کے علاوہ الگ الگ پکوان لوگ پکاتے ہیں اور لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں۔ پہلی بات تو یہ جان لیں، رہی بات جہاں تک 22 رجب کو امام ابو جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام پر جو کونڈے تقسیم کیے جاتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ اسلام کا حصہ یا اسلام کا پارٹ نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کی ولادت، کسی انسان کی وفات پر اس طریقے سے بریانی، پلاؤ، پوری، کھیر بنانا اگر کسی انسان کے ولادت کی بنیاد پر جائز اور درست ہوتا تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی اجازت دیتے ہیں۔ کئی مقامات، کئی جگہ، کئی ایریا، کئی علاقہ ایسے ہیں جہاں پہ لوگوں کو کھیر بنانی نہیں آتی ہے، پوری نہیں بنا پاتے ہیں، بریانی نہیں بنا پاتے ہیں، دیگ نہیں بنتی ہے، تو یاد رکھیں یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ غور کریں گے تو آپ پائیں گے اس تاریخ سے امام ابو جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ولادت سے ان کا تعلق ہے اس تاریخ سے، اور نہ وفات سے ان کا کوئی تعلق ہے۔ جب ہم تاریخ کی کتابوں کی ورق گردانی کرتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ امام ابو جعفر صادق رحمہ اللہ کی پیدائش ایک روایت کے مطابق 8 رمضان المبارک 80 یا 83 ہجری میں ہوتی ہے، اور ان کی وفات شوال المکرم کے مہینے میں 148 ہجری میں ہوتی ہے۔ نقطہ یہ ملا کہ امام ابو جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا اس تاریخ سے کوئی تعلق نہیں، نہ ولادت سے نہ وفات سے۔ اب پھر یہ چیز آئی کہاں سے، وہ جاننا ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے۔ جب ہم تاریخ کی اور مزید ورق گردانی کرتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ اس چیز کو ہندوستان کی سرزمین لکھنؤ کی سرزمین سے تعلق رکھنے والا ایک انسان امیر مینائی کے خاندان سے 1906 میں یعنی 1906 میں سب سے پہلے اس چیز کی شروعات کرتا ہے، وہیں سے ان چیزوں کی شروعات ہوئی۔ اب آپ عقل والے کے لیے، عقل مند انسان کے لیے صرف اتنا کافی ہے، اس کا تعلق تو عرب کی سرزمین سے بھی نہیں ہے۔ عرب کی سرزمین سے جو چیزیں نہیں آئی ہے وہ دین کا اور اسلام کا اور شریعت کا پارٹ اور حصہ کیسے بن سکتا ہے؟ اب خود اپنے اعتبار سے سوچیں میرے بھائی، سوچیں۔ رہی بات تو اس کا تعلق اسلام سے کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگ اگر کریں گے تو پھر وہ اپنا ایمان کا خیر منائیں۔ ممکن ہے کہ انسان کے اعمال برباد کیے جائیں گے۔ دلیل یہ حدیث پاک وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس من فيه فهو رد، رواه البخاری فی کتاب الصلح۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح بخاری کتاب الصلح کے اندر اس حدیث کو لے کر آئے۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کو بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی ہماری شریعت میں، اسلام میں نئی چیز ایجاد کرے جس کا حکم ہم نے نہیں دیا، وہ ریجیکٹڈ اور باطل ہے۔ اس چیز کی بنیاد پر انسان کی زندگی کے کیے ہوئے سارے اعمال برباد ہونے کے چانسز ہے، پاسبلٹی ہے۔ اس طریقے سے اسلام اینیورسری کا نام نہیں ہے، یا انسان
یہ اسلام کسی کی ولادت پر جشن منانے کا نام نہیں ہے۔ رہی بات 27 رجب کو جو کام انجام دیا جاتا ہے، رات کو عبادت اس طریقے سے لوگ کرتے ہیں، دیگر مہینوں میں لوگ کرتے ہی نہیں ہیں، نظر نہیں آتے، لیکن اس تاریخ کو ٹوپی، کرتا، پاجامہ سب پہن کر لوگ پہلے سے ہی تیار رہتے ہیں۔ فرض نماز نہیں، یہ نفل نماز پڑھنی ہے۔ میں یہ بتاتا ہوں، جس کے سال مہینے کے بارے میں اتنے سارے اختلافات ہیں، تقریباً مورخین لکھتے ہیں کہ اس کے تاریخ کا اگر جائزہ لیں گے، سال اور مہینے میں تقریباً 36 اقوال ملتے ہیں۔ کیسے آپ ڈیسائیڈ کریں گے میرے بھائی؟ کیسے آپ ڈیسائیڈ کریں گے؟ اس لیے میں اپنی ماؤں اور بہنوں اور بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ حقیقت جاننے کی کوشش کریں۔ ممکن ہے کہ اگر اس لاپرواہی میں ہم اگر جیتے رہیں تو ممکن یہ لاپرواہی کل قیامت کے دن ہمارے لیے بہت بھاری پڑ سکتی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں حقیقت جاننے کی کوشش کریں۔ میں کہتا ہوں ایک قول کے مطابق کہتے ہیں کہ یہ ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے لے جائے گئے۔ ایک کہتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں، ایک کہتے ہیں ایک قول کے مطابق ہجرت کے 1 سال پہلے، کوئی کہتے ہیں ہجرت کے 1 سال 2 ماہ پہلے، اسی طریقے سے ہجرت کے 1 سال 4 ماہ پہلے۔ اس طریقے سے تقریباً 36 اقوال ہیں سال اور مہینے کے بارے میں۔ آپ تاریخ کا تعین کیسے کریں گے میرے بھائی؟ اس وجہ سے اس عبادت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ باقاعدہ اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں گے، احناف کے ایک عالم دین ملا علی قاری حنفی نے باقاعدہ الادب فی رجب، ملا علی قاری حنفی کی کتاب ہے، انہوں نے تو حد ہی کر دی۔ انہوں نے صرف رجب کے روزے کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے باقاعدہ ایک رسالہ لکھ ڈالا، اور انہوں نے تمام کے تمام منکرات اور تمام کے تمام موضوع اور من گھڑت روایتوں کو جمع کرنے کے بعد کہتے ہیں گرچہ یہ روایت تمام کے تمام ضعیف ہے، لیکن کثرت طرق کی وجہ سے یہ روایت کبھی ہو جاتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، محدثین کے ایک اصول ہے ضعیف پلس ضعیف پلس ضعیف پلس ضعیف پلس کتنے بھی ضعیف کو آپ جوڑ لیں وہ کبھی نہیں بن سکتی، بلکہ ضعیف ہے تو ضعیف ہے۔ اس طریقے سے جو ریجیکٹڈ اور ریجیکٹڈ ہے وہ اسٹرانگ نہیں بن سکتا جی۔ تو اس طریقے سے یاد رکھیں، اس کا کوئی ثبوت کتاب و سنت کے اندر نہیں ملتا ہے۔ اب اگر کوئی انسان آپ کو اس قسم کی دعوت اگر کوئی دعوت دیں تو آپ اس قسم کی دعوت کبھی بھی ایکسیپٹ نہ کریں میرے بھائی۔ آپ اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کریں۔ ممکن ہے اگر ایسے مومنٹ پہ آپ کی ہماری اگر موت ہو جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہم کیا جواب دیں گے؟ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان چیزوں کی تردید کی ہے۔ آپ سورہ مائدہ پڑھیں گے، سورہ مائدہ چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 3، اسی طریقے سے آپ پڑھیں گے سورۃ النحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اللہ کے علاوہ غیر کے نام پر جو کچھ بھی کیا جائے، چاہے کوئی بھی چیز، اگر وہ حلال ہے، اسلام نے حلال کیا ہے، لیکن اگر وہ غیر کے نام پر کیا جاتا وہ ہمارے لیے حرام ہے۔ تو ممکن ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، عقل مند انسان کے لیے اشارہ کافی ہے۔ تو یاد رکھیے، آپ ان چیزوں کا بائیکاٹ کریے اور حقیقت جاننے کی کوشش کریں، اور اپنے ایمان کو اور اپنے اعمال کو، اپنے نیکی کو بچانے کی کوشش کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔